السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ وفی مقام آخر وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ السلام۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور آج اس کے 5 دن پورے پانچواں دن ہے اور 4 دن رہ گئے ہیں مغفرت کا عشرہ ختم ہونے میں۔ تو اس عشرے میں اللہ رب العزت سے مغفرت کا طلبگار رہنا چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے رب کی حضور توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے پچھلوں پر ندامت ہو اور جو گناہ کیے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور اللہ اپنے رب سے معافی مانگیں، رو کے مانگیں، فریاد کریں، تڑپ کر اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ اس رب نے اس عشرے کو مغفرت کا نام دیا۔ اللہ تو سارا سال ہی معاف کرتے ہیں، اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے، لیکن اس رمضان کی خصوصی ایک برکت ہے، اس ماہ کی عظمت ہے کہ اللہ نے اس کا ایک عشرہ مغفرت کا بنا دیا۔ تو ہمیں اس عشرے میں اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنی ہے۔ میرے عزیزو، توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے اللہ رب العزت کے ہاں بندہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب سے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یقین کیجئے جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہوا ہے، زنا ہوا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پڑ رہا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر دیا، وہ اس طرف آئی، پھر یہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر دیا، وہ تیسری طرف آئی، یوں 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیرا اور وہ 4 مرتبہ اسی سمت جا کر گواہی دیتی رہی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے سزا دیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دنیا کی سزا تھوڑی ہے، آخرت کی سزا بڑی سخت ہے۔ دنیا کا عذاب بہت ہی کم ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہی طویل ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، تو آپ مجھے سزا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جاؤ، جب یہ بچہ ہو جائے، پیدا ہو جائے، پھر آنا۔ بچہ ہوا، پھر آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھے سزا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں، ابھی اسے دودھ پلاؤ، اس کی پرورش کرو، پھر آنا، پھر سزا دوں گا۔ 2 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد وہ دوبارہ آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئی کہ یا رسول اللہ، اب یہ کھا بھی سکتا ہے، اب مجھے سزا دیں۔ عجیب اتفاق، عجیب نظام ہے کہ دیکھو وہ عورت خود آ رہی ہے، وہ بھاگ بھی سکتی تھی، وہ جھوٹ بھی بول سکتی تھی۔ پہلی سمت میں پہلی دفعہ جب آئی وہ جھوٹ بول سکتی تھی، یا پہلی دفعہ جب آئی دوبارہ نہ آتی، لیکن بچہ ہو گیا پھر آ گئی۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ صحابیات کے دل میں اللہ کا خوف تھا، آخرت کی فکر تھی، قبر کی فکر تھی کہ یہ تو گزر جائے گی، جھوٹ سے بھی گزر جائے گی، فریب سے بھی گزر جائے گی، پردوں میں بھی رہ کے گزر جائے گی، لیکن جب پردے کھلیں گے پھر کیا ہوگا؟ جب پردے ہٹیں گے پھر کیا ہوگا؟ جب راز کھلیں گے، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، جب راز کھلیں گے، پردے ہٹائے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی اب مجھے سزا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اس پہ حد لگا، اس کو سنگسار کیا گیا۔ تو سنگسار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ایک لفظ نکلا اس عورت کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، خبردار اس عورت کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہنا
اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے مدینے میں تقسیم کی جائے تو سب کی طرف سے اس عورت کی توبہ کافی ہو جائے گی، سب کے لیے اس کی ایک کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ تو بھائیو، کتنے خوش نصیب ہے ہم کہ مغفرت کے عشرے میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ آئیے اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو راضی کریں، پورا سال جو گناہ کیے ہیں اس مغفرت کے عشرے کو قیمتی بنائیں کہ یوں ہی نہ گزر جائے۔ اور یقین کیجئے اتنی محبت اور رحمت اور شفقت ماں اپنی اولاد سے نہیں کرتی جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو ایک نکر سے، گلی کے ایک کونے سے جب میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا بھی ایک گھر میں ماں بیٹے کا جھگڑا ہو رہا ہے، اور ماں دھکے دے کر اپنے بیٹے کو، اپنے 8-9 سال 10 سال کا بچہ تھا، اس کو باہر نکالتی ہے۔ اب وہ بچہ باہر آتا ہے، اندر جاتا ہے، ماں پھر دھکے دے کے باہر نکال دیتی ہے۔ بالآخر ماں نے دھکا دیا اور اس کو باہر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا کہ دفع ہو جا، نکل جا، میرے گھر سے نکل جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، میری نظروں سے دور چلا جا۔ اب وہ بچہ روتا ہوا گھر کی طرف دیکھتا ہوا 2-4 قدم چلا، چلتے چلتے گلی کی کونے میں، نکر میں پہنچا تو کچھ دیر سوچتا رہا، سوچتے سوچتے پھر دوبارہ قدموں سے چلتا چلتا اپنی ماں کے دروازے پہ پہنچا، اور دروازے کی دہلیز پہ سر رکھ کے تھکا ہوا بھی تھا، کافی دیر سے رو بھی رہا تھا، تو دہلیز رکھی اور سو گیا۔ آنکھ لگ گئی، ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹا دروازے پہ پڑا ہے، پھر چلانا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا، غصے سے بولنے لگی، نکل جا میری نظروں سے، میرے گھر سے نکل جا، کیوں آ گیا ہے؟ اب وہ بچہ اٹھا روتے ہوئے کہتا ہے، ماں جب تو نے مجھے گھر سے نکالا اور کہا میرے گھر سے نکل جا تو میں 2-4 قدم میں نے اٹھائے یہ سوچ کر کہ چلا جاتا ہوں یہاں سے، کسی کے گھر مزدوری کر لوں گا، جوتے پالش کر لیا کروں گا، بھیک مانگ لوں گا اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے ضروریات پورا کرنے کے لیے، مجھے روٹی بھی مل جائے گی، مجھے کپڑے بھی مل جائیں گے، سونے کے لیے کوئی جگہ بھی مل جائے گی۔ لیکن پھر ماں میرے دل نے یہ کہا، میرے ضمیر نے یہ کہا کہ اللہ کے بندے، صرف روٹی کپڑا و مکان ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ ماں کی محبت بھی ہوتی ہے، کچھ ماں کی ممتا بھی ہوتی ہے، کچھ ماں کا پیار بھی ہوتا ہے، وہ تجھے کون دے گا؟ ماں میں کہیں بھی جانے والا نہیں، تم مجھے مارے، تم مجھے گالیاں دے، تم مجھے کچھ کرے، میں تیرے دروازے سے نہیں جاؤں گا، میں تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ تو ماں کہنے لگی، بیٹا جب تو اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں تجھے سینے سے لگا لوں۔ ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر کہتے ہیں، الہی عبدک العاصی مقرم بالذنوب وقد دعاک، کہ یا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور تجھے پکار رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یقین کیجئے جب اس کیفیت سے ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے، انشاءاللہ اس رب کی رحمت سے امید ہے، اور اس مغفرت والے عشرے سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائیں گے۔ آئیے تہ دل سے اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں پر ندامت دکھائیں، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالیں، رونے کا جیسا منہ بنائیں، رونا نہیں بھی آتا، اپنے رب سے فریاد کریں، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔